کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے نا کہ لیمنیڈ جو ہے وہ اسینس سے بنتا ہے, لیمن ویکس میں اصلی لیمو یوز ہوتا ہے. تو بیسیکلی ڈیموکریسی کا بھی وہی سین ہے. ڈیموکریسی میں اسینس یوز ہو رہا ہے, آٹوکریسی میں اصلی لیمن جوس یوز ہو رہا ہے. السلام علیکم. علی اور مرحوم شو کے ہمیشہ کی طرح دیر آئے درست آئے ایپیسوڈ میں آپ کا بہت زیادہ سواگت. آج الیکشن ڈے ہے اور مرحوم احمد بلال آج کے دن موضوع لے کر آئے ہیں کہ کیا جمہوریت ہی بہترین طرز حکمرانی ہے یا آٹوکریسی اس سے بہتر ہے. تو مرحوم آپ ہی پھر بتا دیں, پھر ہم چلتے ہیں اس کے بعد. پھر یار پہلی تو بات یہ کہ آٹوکریسی ہوتی ہے, اٹاکریسی کیا ہوتا ہے؟ سوری مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اوکے, یہ انگریز جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا فضولیات کی, اٹاکریسی کر دو, یہ سیدھا سیدھا ہے آٹوکریسی. دوسرا بات یہ ہے کہ علی یہ ہم بہت اہم مدعا ہے جس پہ آج بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مدعی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, مدعا بڑا ہوتا ہے. تو ہم لے کے آئے ہیں مدعا. کبھی کبھی ہم مدعی بھی لے آتے ہیں لیکن ہمارا فوکس مدعے پہ ہوتا ہے. علی میرے خیال میں جو ہے نا یہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ بہت بڑا فراڈ ہے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. فائنل بات میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آٹوکریسی جو ہے اس سے بہتر طرز حکمرانی نہیں ہو سکتا. واہ, بہت شو ختم. شو تو ختم ہو گیا, لیکن ویسے ہی ہو سکتا ہے کسی کا دل ہو جاننے کا کہ کیوں, تو وہ بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہاں بالکل یار علی, دیکھو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی بات ہے وہ ایک شعر سے آپ کو سمجھ آئے گی, وہ ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگ گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈیموکریسی کرانی ہے تو اس کے لیے کتنے بندے چاہیے آپ کو طرز حکومت میں لانے کے لیے؟ ہاں مطلب کوئی 260 کے قریب الیکٹڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ریزروڈ سیٹیں ڈال کے کوئی 322-23 بن جاتے ہیں شاید. بالکل ٹھیک ہے. اور نیشنل اسمبلی میں آٹوکریسی کے لیے کتنے چاہیے؟ ایک. بالکل بالکل درست جواب. تو آپ نے ڈھونڈنا ہے کیا ہے؟ بندے کے پتر ڈھونڈنے ہیں نا. 350 بندے کا پتر ڈھونڈنا آسان ہے یا ایک بندے کا پتر؟ یہ بہت وزن ہے آپ کی بات میں, لیکن اگر 24 کروڑ کی آبادی میں آپ کو 300 یا 1000 بندے کا پتر نہیں مل سکتا تو یقین کیجئے کہ ایسے معاشرے میں آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. یہ آپ نے پھر ایک بہت اہم مدعے کی طرف اشارہ کیا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بندے کا پتر ہمیشہ باہر سے آتا ہے, بندے کا پتر اندر سے نہیں مل سکتا. بندے کا پتر وہ ہوگا جو امپورٹڈ ہوگا. امپورٹڈ ہوتا ہے جب بندے کا پتر ہوتا ہے. آٹوکریسی ہونی چاہیے, باہر سے کوئی بندے کا پتر لے کے اسے حکمران بنا کے بٹھا دیں. سین یہ ہوتا ہے بھائی علی بھائی, آٹوکریسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نا چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. پتہ ہے کہ بھائی فلاں بندہ ہے, اس کا اس طرح کا موڈ ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ کی شادی ہو گئی, آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں بات کی تو میری بیوی نے ناراض ہو جانا ہے, میں نے فلاں حرکت کی تو اس نے خوش ہو جانا ہے. آٹوکریسی میں آپ نے صرف ایک بندے کو جاننا ہے کہ اس بندے کا کیا صورتحال ہے, کیا ماحول ہے. اور ادھر ڈیموکریسی میں ایک ایک بندے کو جانو, اپنے ہر ریپرزنٹیٹیو کو جانو, صوبے کے ریپرزنٹیٹیو کو جانو, ملک کے ریپرزنٹیٹیو کو جانو, پھر جو لوگ عدل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کو جانو. بھائی سنگل ہینڈڈلی کام ہو کے. ہاں دوسری بات یہ کہ فرض کرو وہ بندہ کوئی چول نکل آئے تو بھائی یہ رسک تو پھر لینے پڑتے ہیں. ڈیموکریسی میں یہ رسک ہے تو صحیح نا, تو آٹوکریسی میں بھی یہ رسک ہے. یہ مطلب یہ جو امپورٹ کرنا ہے حکمران کو, یہ ہم نے پوری کمپنیاں امپورٹڈ دیکھی ہیں, وہ ادھر سے لے جاتی ہیں ہیرے نکال کے. مطلب میں ہی بچاؤں, باقی تو سب وہ لے گئے تھے. یہ بات بھی صحیح ہے. تو یہ کوئی اتنا کامیاب تجربہ نہیں رہا. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں باہر. اگین وہی نا, لوکل مٹیریل نہیں لے کے جانا, امپورٹڈ مٹیریل وہی ہوتا ہے جو باہر سے آئے گا. آپ بھائی دیکھو, فرغانہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی, اتنی سی. وہ کون سا تھا پہلا مغل بابر, ہاں وہ اس کا حکمران تھا. اس نے بھائی جی ہوا یہ کہ سوچا کہ نکلا جائے ذرا یہاں سے باہر, اپنی ریاست سے اسے نکال دیا گیا تھا. اس نے چھوٹے چھوٹے ڈگیت ساتھ ملائے, آگے ادھر قبضہ کیا. آج تک لوگ مغلوں کے گن گاتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اس نے جناب بربادی کر دی. یعنی کہ بربادی سوری میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. آج بھی آپ کہیں چلے جائیں سنیں یہ پل جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے کا ہے اور یہ اتنے سال سے پھر بھی کھڑا ہے اور وغیرہ وغیرہ.
جب بھی آٹوکریسی آتی ہے نا کسی بھی فارم میں, کیونکہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ نہیں وہ تو ڈیموکریٹک کی طریقہ تھا, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ آٹوکریسی تھی. وائس رائے صاحب جو تھے وہ ان کا پاوا مضبوط تھا, کھمبے میں مارتے تھے, ٹن ٹن کی آواز آتی تھی. نہیں, میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ ہم نے فرد نہیں پوری کمپنی امپورٹ کی تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی, تو وہ تو کوہ نور لے گئے تھے, مطلب بڑی مشکل سے میں بچا, ہیرے وہ سارے لے گئے تھے اپنے. باقی سارے منڈی میں پہنچ گئے بھائی, ویری گڈ. تو آپ کو کیوں لگتا ہے بھائی کہ بیوروکریسی کہہ رہا ہوں, ویسے تو بیوروکریسی بھی زبردست طرز حکومت ہے, وہ تو ڈی ایم جی خاص طور پہ. ڈیموکریسی کس چکر میں آپ کو پسند ہے؟ ایویں کچھے میں رونق, مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا بھی کوئی کردار ہے, حالانکہ نہیں ہے لیکن لگتا تو ہے نا. تو بھائی آٹوکریسی میں بھی تیرا کردار ہوگا, تو جتنا یسر کرے گا اتنا تیری ترقی ہوتی جائے گی. اور وہ اگین وہی بات ہے کہ دیکھیں ڈیموکریسی میں بھی آپ کو یسر کر کے ہی اور پھٹے چک کے ہی ترقی ملتی ہے. تو جہاں آپ نے 350 لوگوں کے اٹھانے ہیں پھٹے, وہاں پہ ایک بندے کے اٹھائیں جہاں چھڑائیں. یہ بات ٹھیک ہے, علی لیکن فی الحال تو مجھے دلیل سے قائل نہیں کر پا رہے ڈیموکریسی طرف میں نے دیکھا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آٹوکریسی والا جو معاملہ ہے اس کی بھی تو کئی قسم کی جہتیں ہیں نا. مطلب آپ کیا مونارکی چاہ رہے ہیں, آپ کوئی سنگل پارٹی چاہ رہے ہیں, آپ ڈکٹیٹرشپ چاہ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ذاتی طور پہ ویسے تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں ایکچولی, جینوئنلی یہ بات ساری چیزیں, لیکن جو اس میں سے وہ ہے نا, وہ کون سا تھا وہ جو ایک بندہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, بادشاہ, مونارکی. ہاں مونارکی بہترین طرز حکومت ہے بھائی. بادشاہ جو ہے نا اصل میں عوام کا اور رعایا کا درد صرف بادشاہ کو ہو سکتا ہے, الیکٹڈ بندے کو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے پاس اپنا ہی اتنا درد ہے جتنا الیکٹڈ بندے کا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا بھوکے کی دعوت دونوں میں سے کوئی نہیں رجا. وہ بالکل ٹھیک ہے. سو بیسیکلی آپ چاہ رہے ہیں کہ جو انتقال ہو طاقت کا وہ یا تو ایک کے مرنے کے بعد اس کے بچے کو ہو جائے, اور یا پھر دو بندے لڑ کے آپس میں فیصلہ کر لیں. یہ بہت اچھی صورتحال ہے, یہ ٹرائل بائی کامبیٹ ہے نا, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ دو دعوے دار اینڈ پہ سامنے آ جائیں, جو ایک دوسرے کو مار دے وہ مان جائے بادشاہ. اس میں تو ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. جو اس میں میرا واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو لڑائی ہے, ہتھی دو بندے ہو گئے ہیں, تو وہ تو مطلب 15 20 25 منٹ لڑ لیں گے. ٹھیک ہے, پاکستانیوں کی تو ویسے بھی ٹائمنگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو الیکشن ڈے ہے یہ کچھ 8-9 گھنٹے رونق لگی رہتی ہے یار. تو آپ ان سے یہ کہہ دینا کہ یار پہلے ذرا ہم گپ شپ لگائیں گے, کوئی اس سے پہلے یہ نا مقابلہ جگت بازی کرا لیا جائے, شطرنج کھلا لی, تو مطلب یار رونق لگانی ہے نا, تو یہ بےہودہ باتیں ہیں. 8-9 گھنٹے کی اس دن بھی لگائی جا سکتی ہے, آخری سیگمنٹ آپ لڑائی کا رکھ لیں. واہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بادشاہ والا سسٹم کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے ہمیشہ باہر سے ہی کوئی بادشاہ آیا کرے گا. ہم تو بادشاہ بن کے کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس مطلب پیسے نہیں ہیں, مطلب, اور ہمارے پاس اس طرح سے جنگی آلات نہیں ہیں, ہمارے پاس ویژن بھی نہیں ہے, ہم نے جذباتی بہت زیادہ ہیں. بادشاہ کا جذباتی ہونا نہیں بنتا. اچھا بادشاہت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, ایک بندے نے ڈیسیجن لینا ہے, کلیئر ہے جناب, آپ کو چیزیں فارم آف گورنمنٹ کلیئر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے وغیرہ وغیرہ, آپ نے ترقی کی منزلیں طے کرتے جانا ہے. اور پھر اچھی بات جو اس میں یہ ہوتی ہے نا کہ بادشاہ بیچارے کی مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ہیں نا ریپریزنٹیٹیو, تو آپ کے ساتھ گریس اٹیچ نہیں ہوتی کہ میں نے جناب اس ملک کو بہتری بنا کے کچھ کرنا ہے, میں نے باہر کوئی پراپرٹیز نہیں لینی. بادشاہ کے ساتھ بیچارے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے گریس, اسے اپنی گریس اور آنر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں نہ گریس ہوتی ہے نہ آنر ہوتی ہے. اچھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ جو آٹوکریسی ہے یہ تو اگین رجیووں کا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غریب ٹپڑ رولے ہوئے لوگ ہیں تو وہ ان کے پاس ریپریزنٹیٹیو بھی نہیں ہے قصوروار ٹھہرانے کے. ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اے ہے جدی وجہ تو بیڑے غرق ہوئے پہ, حالانکہ چاہے نہ ہوئے ہوں اس کی وجہ سے, چاہے ویسی گھٹیا ہو سارے, لیکن آپ نے کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری دینی ہے نا, آپ نے خود نہیں ماننا کہ ہم گھٹی ہیں. تو ریپریزنٹیوز کے کیس میں آپ کہتے ہو کہ یہ بیسیکلی میری یو سی کا چیئرمین ٹھیک ہوتا تو آج سب کچھ ٹھیک ہو جاتا, یہ میرا پرائم منسٹر ایسے ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. تو یہ جب آٹوکریسی ہوگی تو سارے لوگ ایک ہی بندے کو گالے کر دیں گے. ہاں علی یہ دیکھیں نا, یہ پھر اگین ایک بٹ یہ خیر یہ مدعی ہے, یہ مدعا نہیں ہے اس کا. یہ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم بادشاہ بن نہیں سکتے, تو آپ نے بننا ہی نہیں ہے نا, باہر سے لانا ہے امیر بندہ. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ جو ہے نا کہ ایک ہی بندے کو گالیاں پڑ رہی ہیں, نہ علی بھائی تم پھر نا بادشاہ ویکھے نہیں,
بادشاہ کا فائدہ یہ ہے کہ گلے شکوے ہو جاتے ہیں ختم، کیونکہ اگر تو وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کی تعریفیں کرنی ہے، اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نا یہ ڈیموکریسی والی چیزیں وہاں نہیں چلتی کہ میں بادشاہ کو گالیاں بھی نکال لوں گا. وہ ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کے کریں گے نا، بادشاہ کو پتہ لگ جاتا ہے. اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یہ جو ڈیموکریسی کھیلتے ہیں، یہ مطلب ہے تو آٹوکریسی ہی نہیں ہے. مطلب ویسے تو پی ایم ایل این کا بھی دل کرتا ہے، اس کا پی ایم ایل پی کا بھی کرتا ہے، پی ایم ایل پی کیا ہے؟ پی ٹی آئی. تو وہ پی ایم ایل کیسے ہو گئی؟ یہ اس طرح کے جتنوں کے دل کرتے ہیں ہوتی وہ مسلم لیگ ہی ہے. سو لیکن ظاہر ہے ان کا وس نہیں نہ چلتا، کیونکہ جس کا وس چل رہا ہے وہ تو مطلب وہ چاہے ایک شخص ہے یا ایک جیسے ذرا زیادہ سارے لوگ ہیں، تو سسٹم تو وہی ہے. یار مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نا اوور پیریڈز آف ہنڈریڈز آف ایئرس لوگوں کا ذہن بنایا گیا کہ ڈیموکریسی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی اگین آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ ٹائمز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس طرح آئیڈینٹی کرائسس وغیرہ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ایک زمانے میں ٹیبو ہوتے تھے اب وہ نارملائز ہو گئے. نارملائز نہیں ہوئی بلکہ ان پہ بات کرنا ہی جرم قرار ہو گیا، اب کینسل ہو جاتے ہیں اس پہ بات اگر کریں. آہستہ آہستہ ذہن سازی جو ہے نا کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آٹوکریسی جب چل رہی تھی تو جو بڑے بڑے نواب تھے اور جاگیردار تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو مذکورات لے رہا ہے نا یہ بندہ، یہ ہم سب کو وہ مذکورات لینے چاہیے. آپ کے سامنے یہ ایک دو مثالیں ہوتی ہیں جو غریب آدمی بنتا ہے، کوئی الیکٹڈ ممبر، صرف ہمارے ملک میں نہیں دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں بالکل ماتڑ آدمی کہاں بنتا ہے. کوئی آپ کو یو ایس پریزیڈنٹ یاد ہے جو بالکل ہی ماتڑ تھا؟ اب یہ نہ کہنا کہ اس کا باپ جوتیاں گانٹتا تھا، وہ خود تو نہیں ایسا کرتا تھا نا، خود تو بہت بڑا وہ تھا، لائر تھا. تو اس طرح کی بےہودہ مثالیں جو ہے نا ظالموں نے مظلوموں کو خوش کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں سالو ہو گئی ہے آج یہ جو مطلب صدیوں سے جو بحث چلی آ رہی تھی، آپ نے اس کا آج نتیجہ میں نے نکال اس دیا. کا ارک نچوڑ کے پیش کر دیا. اب آپ کی مرضی ہے اس کا لیمنیٹ بنائیں یا اس کا لیمن میکس بنا لیں، تو کیونکہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے نا کہ لیمنیٹ جو ہے وہ اسینس سے بنتا ہے، لیمن میکس میں اصلی لیمو یوز ہوتا ہے. تو بیسیکلی ڈیموکریسی کا بھی وہی سین ہے، ڈیموکریسی میں اسینس یوز ہو رہا ہے، آٹوکریسی میں اصلی لیمن جوس یوز ہو رہا ہے. واہ، بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آخری میرا سوال، اس کے بعد ہم ریپ اپ کریں گے، کہ وہ جو ہم نے امپورٹ کرنا ہے وہ صرف گالیاں کھانے کے لیے آ جائے گا؟ کیونکہ جو اکانومی ہے، جو آپ کا پائے ہے، وہ تو سکویز ہوتا جا رہا ہے، پیسے وچ رہ کوئی نہیں گئے، انہیں بس گالیاں ہی کھانیاں نے. تو کوئی تیار ہوگا اس کے لیے؟ یار بالکل، ایک تو پہلی بات ہے کہ لوگ بالکل تیار ہوں گے یہ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آ جائے گی نا آٹوکریسی تو اس کے بعد یہ چیزیں ویسے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ بہت ساری سینکشنز ہیں جس میں مثال کے طور پہ بٹ کوائن مائننگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ، اس نے آتی وہ لیگل کر دینی ہے، آدھے مسئلے وہاں سے حل ہو جائیں گے. آئی ٹی ایکسپورٹ وہ بہتر کر دے گا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آئی ٹی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے تو 50 تو اس میں ادارے انکلوڈڈ ہیں. بادشاہ سلامت سنگل ہینڈڈلی کہیں گے پائی جان الاؤڈ، بات ختم. یہ جو ہے نا بیوروکریسی یہ چیزوں کو بنا دیتی ہے ایک ایسا ٹیمپل جس میں بڑے آرگنائز طریقے سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. تو آٹوکریسی میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ وزیروں کو یہ کہہ سکتے ہو کہ لوگوں کو چھتر مارے، اور جو بھی بادشاہ کے پاس رحم کی اپیل لے کے آئے بادشاہ اس کو انصاف دلوا دے، رحم دلوا دے، تو یعنی کہ بادشاہ کا امیج اچھا ہو جائے گا اور وزیر ذلیل ہو جائیں گے، بالکل تو سسٹم چل جائے گا. ہاں بالکل. لیکن بس اس میں یہ ہے کہ بادشاہ صرف آپ نے دیکھنا صرف یہ ہے ایسا بادشاہ لانا ہے جو ٹوٹل اپنے 9 وزیر رکھے، وزارتیں کم سے کم رکھے، زیادہ تر وزارتیں اپنے پاس رکھے، اور ایک کام کرے جو ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکی. صحت اور تعلیم کو نا دنیا میں کہیں پہ بھی اگر صنعت کا درجہ دیا گیا تو غلط ہے. نہ دنیا میں پرائیویٹ سکولز ہونے چاہیے اور نہ ہاسپٹلس. یہ دو جو بندہ کام کر دے گا نا میں ویسے ہی اس کے ہاتھ پہ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو چلو اس دفعہ تو میں نے ووٹ ڈال دیا، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ پھر میں نہیں ڈالوں گا آپ کے کہنے کے مطابق. نہیں ووٹ میں نے بھی ڈال دیا ہے. اچھا، کیوں؟ کیونکہ کچھا تو میں بھی پہنتا ہوں، رونق مجھے بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اجازت چاہیں؟ آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور کوئی بھی سوال ہوں تو ڈائریکٹلی آپ مرحوم کو بھیجیں، میری یہ تھیری نہیں تھی. او بھائی ہلو، اسی دونوں کیتا ہے، ہم دونوں اس میں برابر کے. مجھ سے پوچھیں یار. اچھا ٹھیک، پوچھ لو یار.